شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے چند مرید توسہ شریف جا رہے تھے، جن کے ہمراہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والا شخص بھی تھا۔ دوران گفتگو حضور غوث اعظم کا ذکر آیا تو قادری مرید کہنے لگا، حضور سیدنا غوث اعظم پاک کا قدم مبارک اولین و آخرین تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کہنے لگے، ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن ہمارے پیر و مرشد یعنی خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد تو خود اس زمانے کے غوث ہیں۔ جب توسہ شریف پہنچے تو قادری مرید نے سارا واقعہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کو بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، کیا غوث اعظم کا قدم مبارک صرف اولیاء پر ہے یا عام لوگوں کی گردنوں پر بھی ہے؟ وہ کہنے لگا، صرف اولیاء کی گردنوں پر۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، یہ کم بخت مرید اگر مجھے ولی سمجھتے تو حضور غوث اعظم کا قدم مبارک میری گردن پر بھی تسلیم کرتے۔ یعنی حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جو ولی ہے اس کی گردن پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قدم ہے۔ اب اگر میرے مریدین مجھے ولی مانتے ہیں تو انہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ میری گردن پر بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ شراب کو سرکہ میں بدل دیا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحب زدگان شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کوتوال شہر اور کچھ دوسرے سرکاری ملازم گدھوں پر 3 مٹکے لاد کر جا رہے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے اور تم یہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے چلتے چلتے جواب دیا کہ حضور یہ شراب ہے اور بادشاہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب سن کر غضبناک ہو گئے اور فرمایا، رک جاؤ۔ ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم نہ مانا تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے گدھوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم رک جاؤ۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنتے ہی گدھے فوراً رک گئے۔ اس کے ساتھ ہی کوتوال شہر اور دوسرے سرکاری ملازمین کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ گر کر تڑپنے لگے۔ اب انہوں نے توبہ کی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آ گیا اور فرمایا، جاؤ، ان مٹکوں میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ انہوں نے اٹھ کر جب مٹکوں کو کھولا تو ان میں شراب کی بجائے سرکہ تھا۔ جب بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو خوف سے لرز اٹھا اور اسی وقت دربار سے اٹھ کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور آئندہ شراب پینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر دی۔ اس واقعہ کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ ایک بار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے۔ کوئی 70,000 کے قریب سامعین موجود تھے۔ آپ معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ یوں تشریف لے گئے اور ایک دم یوں تشریف لے آئے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی تازہ تھا۔ وہیں سے ایک یہودی بھی راہ گزر سن رہا تھا اور کہنے لگا، غوث پاک، یہ بھی کوئی ممکن ہے؟ ایک طرف اتنے سال آسمان کی سیر کی، نمازیں کم کروائیں، بار بار آئے اور گئے اور ہر چیز اسی حالت میں ہو، بستر مبارک گرم ہو، کنڈی مبارک ہل رہی ہو اور پانی مبارک چل رہا ہو۔ یہودی دور سے ہی کہنے لگا، یہ بات تو بالکل ہی ممکن نہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کے دوران ہی توجہ فرمائی اور فرمانے لگے، تم کو یہ میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ یہودی گھر چلا گیا اور اس کی بیوی نے کھانا رکھا تو وہ کہنے لگا، تو کھانا رکھ۔ ان کا گھر دریا کے قریب تھا۔ یہودی بیوی کو کہنے لگا، میں دریا میں یوں گیا اور یوں آیا، ایک ڈبکی لوں گا اور نہا کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ جب نہانے گیا اور پانی کے اندر غوطہ لگا کے منہ باہر نکالا تو دیکھا جگہ اور ملک بھی تبدیل ہے اور وہ مرد کی بجائے عورت بن چکا تھا۔ باہر کوئی لوگ کپڑے دھو رہے تھے، ان سے کپڑے لے کر ستر ڈھانپ کے اب وہ باہر نکلی۔ جس نے کپڑے دیے اس نے پوچھا، تو کہاں سے ہے اور کون ہے؟ وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ تھی، کیونکہ وہ حیران تھی اور تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔
خیر وہ جب باہر نکلی تو وہ بندہ اس کو گھر لے گیا اور نکاح کر لیا۔ ان کے ہاں 6-7 بیٹے ہوئے اور تقریباً کوئی 9-10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے بڑے بیٹے کو بولی کہ میں دریا سے نہا کے آتی ہوں، تم گھر اور بھائیوں کا خیال رکھنا۔ وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگا کے منہ باہر نکالا تو وہی یہودی پہلے جیسا بن چکا تھا۔ اپنی پہلے والی حالت پر جب گھر آیا، بیوی کہنے لگی آج لگتا ہے نہا کے نہیں آئے ہو، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ پھر بیوی کو کچھ نہ بتا پایا اور میر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے قدم شریف چوم کے گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اپنا سارا واقعہ اہل مجلس کو سنایا، اور اس کے بعد وہ اس بات کی تائید کرنے لگا کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں گئے اور یوں آئے کہ سالوں سال آسمانوں پر رہے، اور جب واپس آئے تو بستر مبارک گرم تھا، کنڈی مبارک ہل رہی تھی اور پانی مبارک بہہ رہا تھا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو پگڑی پہنتے تھے اس میں ایک نگینہ جڑا ہوتا تھا جس کی قیمت 70,000 دینار تھی۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیے بازار میں سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا حضور آپ تو اہل رسول ہیں، اگر آپ اس طرح کی قیمتی لباس پہنیں گے تو امت کے غریبوں کا کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق نے اس آدمی کو پکڑا اور اپنے گھر مبارک لے گئے اور وہاں جا کر اس آدمی کو وہ قیمتی لباس اتار کر دکھایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے ایک انتہائی سستا اور پھٹا پرانا کھدر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس آدمی نے ہاتھ جوڑ لیے اور عرض کرنے لگا حضور یہ کیا ماجرا ہے، ذرا مجھے سمجھائیے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ لباس جو قیمتی تمہیں نظر آتا ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، اور جو میں نے کھدر کا پھٹا پرانا لباس پہن رکھا ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی مبارک میں بھی ایک اس طرح کا قیمتی نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی سے وہ نگینہ چرا لوں۔ وہ چور اس غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر گیا۔ رات کا وقت تھا۔ اس چور نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں مشغول تھے۔ اس چور نے سوچا کہ یہ بزرگ ابھی سو جائیں گے اور میں ان کی پگڑی چڑا کر چلا جاؤں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ساری راتیں اپنے اللہ کے حضور جاگ کر گزری ہیں۔ ساری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل نوافل میں مشغول رہے تو وہ چور بدظن ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اس کی بینائی چلی گئی اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ دروازے کی طرف گیا پھر اس کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا، نہ جا سکتا تھا نہ وہاں رہ سکتا تھا، کیونکہ وقت صبح کی طرف جا رہا تھا، تہجد کا وقت ہو گیا۔ حضور غوث پاک ابھی تہجد شروع کرنے والے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی میں خضر علیہ السلام ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بصر و چشم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، اس علاقے کا قطب لینے آیا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے صبح کے وقت لے جانا۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے اگر صبح تک وہ علاقہ تباہ ہو گیا تو اس میں ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو میں آپ کو ابھی قطب دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ فرمانے لگے میری چارپائی کے نیچے قطب موجود ہے، اسے لے جاؤ اور اس علاقے کا قطب بنا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام اس آدمی کو لے کر جانے لگے تو وہ عرض کرنے لگا حضور میں تو چور ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جو میرے پاس ہے وہ تو میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہاں جو چیز ملے گی اسی کی تم نے چوری کرنی ہے۔ جب وہ چور قطب بن گیا تو وہ زبان حال میں یہ کہہ رہا تھا لوگو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر مان لو، جو گھر آئے ہوئے چور کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، وہ اپنے غلاموں کو کیا خالی ہاتھ بھیجیں گے۔ ولایت کی واپسی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کی ولایت چھین لی گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے اپنے زمانے کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ میں نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کو مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، ہم نے اس کو تمہارے سپرد کیا، جو چاہو کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول، تمہارا رد کیا ہوا میرے ہاں بھی رد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبد القادر، ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہ تھی تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا اور میں لوگوں کو نہ جانتا تھا اور لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اس دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہم سفر بنے اور میں انہیں اس وقت پہچانتا نہ تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، تیرا یہی مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، ریاضتوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا، تیسرے سال میں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسرا کے کھنڈیرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل کیا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو مجھے میسر نہ آ سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے ادنا جبہ دے کر چلے جاتے۔ اس طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹنا شور مچاتا تھا۔ میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جاتا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جاتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا تاکہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختے پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی وساوس ہیں
اور میں ان جالوں سے ہی تم جیسے لوگوں کا شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اور اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار علائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر ہوا تو میں نے اپنے دل کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا کہ یہ تمہارے ارادے اور اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک میں ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا دل ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ امراض ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان بھی سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر مزید اس جانب توجہ فرمائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ میں اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، اور یہاں پر بھی میں نے ایک ہجوم کو پایا۔ ان کو چیرتا ہوا میں اندر داخل ہو گیا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ میں جب اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرما دی گئی۔ مروی ہے کہ غوث پاک کے زمانے میں ایک فاسق آدمی تھا جو گناہوں پر اصرار کرتا تھا، لیکن اس کے دل کے نہاں خانے میں حضور غوث پاک کی محبت موجود تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دفن کر دیا۔ منکر نکیر آئے اور اس سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے انہیں ہر سوال کے جواب میں عبد القادر بیان دیا۔ فرشتوں کو رب قدیر کی جانب سے خطاب آیا کہ اگرچہ یہ بندہ فاسقین میں سے ہے، مگر میرے محبوب بندے عبد القادر کی محبت میں صادق ہے، تو میں عبد القادر کی وجہ سے اسے بخش دیتا ہوں۔ اس فاسق کی قبر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے کشادہ کر دی گئی۔ یہاں کچھ لوگ اس فاسق کو ایک دھوبی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔